چاچی بھاگ بھاگ کر میرے سارے کام کرتی. میں بھی چاچا کو بھلا کر چاچی میں مگن ہو گیا. رات ہوتی تو چاچی خوشبو لگا کر قیامت ڈھاتی. میں چاچی کی خوشبو سونگھ کر مچلنے لگتا. ایک رات چاچی کو ایمرجنسی پڑ گئی. میں نے چاچا والی خوشبو لگائی اور جا کر لیٹ گیا. میرے ہوش اڑ گئے اس رات چاچی. میں رات کو سو رہا تھا جب امی نے مجھے جگا کر کہا کہ تمہارا دبئی والا چاچا مر گیا ہے، جلدی سے اٹھ جاؤ. میں ہڑبڑا کر اٹھا کیونکہ 2 دن پہلے تو ہماری چاچی کے ساتھ فون پر بات ہوئی تھی. یہ اچانک چاچا کو کیا ہو گیا؟ میں کمرے سے باہر آیا تو سارے گھر والے افسردہ بیٹھے تھے. چاچا کو کیا ہوا تھا؟ میرے پوچھنے پر گھر والوں نے جواب دیا کہ انہیں بھی کچھ پتا نہیں. بس آدھی رات کے وقت دبئی والی چاچی کی کال آئی اور اس نے کہا کہ میرا شوہر مر گیا ہے، میں اس کی ڈیڈ باڈی لے کر گھر آ رہی ہوں، آپ سب لوگ اس کی قبر تیار کر لیں. یہ سن کر ہم سارے بہن بھائی کاموں میں لگ گئے. دوپہر 3 بجے چاچی گھر آئی اور ہم نے فوراً چاچا کو دفنا دیا. رات ہوئی تو چاچی رونے لگی اور سب کو بتایا کہ چاچا کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ اسپتال جانے سے پہلے ہی مر گیا. اس کی خواہش تھی کہ میری لاش کو پاکستان لے جانا اور وہیں دفن کر دینا، اسی لیے میں یہاں آ گئی، ورنہ میں تو دبئی سے ہوں اور میرا گھر بھی وہیں پر ہے. مگر میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. یہ سن کر سارے گھر والے رونے لگے اور میں نے چاچا کے دونوں بچوں کی طرف دیکھا جو کہ بمشکل 5-6 سال کے تھے. چاچا کی عمر کافی زیادہ تھی مگر اس نے دیر سے شادی کی تھی. پہلے پاکستان میں کام تلاش کرتا رہا، یہاں کچھ ہاتھ نہ آیا تو دبئی چلا گیا. چاچا کی قسمت جیسے دبئی بیٹھی ہوئی تھی. 2-3 سال دھکے کھانے کے بعد چاچا کو کام بھی مل گیا اور چاچی جیسی خوبصورت لڑکی بھی. چاچی چاچا سے کئی سال چھوٹی تھی. جب چاچا نے ہمیں شادی کا بتایا تو ہم حیران رہ گئے. جس بندے کو یہاں کسی نے لڑکی نہ دی اسے دبئی میں کون لڑکی دے گا؟ یہ سوچ کر ہم سب ہنس پڑے. مگر جب چاچا نے اپنی شادی کی تصویریں بھیجیں تو ہم سب رشتہ داروں کو جیسے سانپ سونگھ گیا، کیونکہ چاچی خوبصورت بھی تھی اور کم عمر بھی. سب لوگ سوچنے لگے کہ اس لڑکی نے چاچا میں کیا دیکھا تو اس سے شادی کر لی. وہ جوان تھی، حسین تھی، اسے تو دبئی میں کوئی بھی لڑکا شادی کے لیے مل سکتا تھا. مگر یہ راز ہی رہا اور چاچا نے ہمیں کچھ نہیں بتایا. لیکن اتنی جوان چاچی کو دیکھ کر ہم سارے لڑکوں کی رال ٹپکنے لگی کہ کاش ہمارا بھی ایسا کوئی چانس بن جاتا. خود میں نے کئی کوششیں کی کہ کسی طرح دبئی چلا جاؤں مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اسی لیے تھک ہار کر میں نے یہاں پر ایک دکان کھول لی. چاچی نے اس دن کہا کہ میں 1 دن بعد دبئی واپس چلی جاؤں گی، مگر میں اکیلے نہیں جانا چاہتی، اسی لیے آپ سب ایک مشورہ مانگنا چاہتی ہوں. آپ میرے سگے نہیں ہیں مگر ان بچوں کے سگے ہیں، اسی لیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری بات کا برا نہیں مانیں گے. یہ سن کر ہمارے سارے کزن، چچا، تائے چاچی کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی. تب چاچی نے کہا کہ میرا شوہر بہت اچھا تھا اور اس نے مجھے بہت خوش رکھا ہوا تھا، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آج اس خاندان کے کسی مرد سے نکاح پڑھوا کر دبئی چلی جاؤں، کیونکہ وہاں ہمارا اپنا بزنس ہے جسے میں اکیلے نہیں سنبھال سکتی تھی. یہ سن کر لڑکے تو لڑکے، شادی شدہ مردوں نے بھی چاچی سے نکاح کرنے کا سوچ لیا. مگر چاچی نے کہا میرا شوہر مجھ سے بڑا تھا، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ دوسری شادی میں کسی ایسے لڑکے سے کروں جو میرا ہم عمر ہو. یہ سن کر خاندان کے بوڑھوں کے منہ بن گئے، جبکہ ہم سارے لڑکوں کا من کیا کہ ہم خوشی سے ناچنا شروع کر دیں. خاندان کے سبھی بزرگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آج گھر میں خاندان کے سارے لڑکے موجود ہیں، تم جس کی طرف انگلی اٹھاؤ گی ہم اس کے ساتھ ہی تمہارا نکاح کر دیں گے. یہ سن کر چاچی نے ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیا جیسے ہماری شکل و صورت دیکھ رہی ہو. میں بھی چاہتا تھا کہ چاچی مجھ سے شادی کرے، مگر میری منگنی ہو چکی تھی خالہ کی بیٹی کے ساتھ اور 2 ماہ بعد میری شادی تھی. پہلے میں خود کو بڑا خوش قسمت سمجھتا تھا کہ میری شادی ہونے والی تھی، مگر آج مجھے لگا کہ میں بہت ہی بد قسمت تھا. دبئی جانے کا سپنا ایک بار پھر ٹوٹنے والا تھا، مگر یہ میری غلط فہمی تھی. چاچی نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. یہ سن کر سب ہکا بکا رہ گئے، خود میں بھی حیران اور پریشان تھا. تبھی میرے ایک کزن نے کہا چاچی آپ کو نہیں پتا اس کی منگنی ہو چکی ہے اور 2 ماہ بعد شادی بھی ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، کسی اور کو شادی کے لیے چن دیں. مگر اسی وقت میری امی میدان میں آ گئی اور کہنے لگی منگنی ہوئی ہے اور شادی ہونے والی ہے لیکن ابھی ہوئی نہیں. اس لڑکی نے میرا بیٹے کا انتخاب خود سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، اسی لیے میرا بیٹا ہی اس سے شادی کرے گا، چاچا کے یتیم بچوں کو پالے گا. ہم یہ منگنی توڑ رہے ہیں.
یہ کہہ کر امی نے مجھے منگنی کی انگوٹھی اتارنے کو کہا تو میں نے جھٹ سے اتار دی، جبکہ میری منگیتر وہاں سے روتے ہوئے چلی گئی۔ مجھے میری منگیتر بہت اچھی لگتی تھی، مگر چاچی کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے چاچی سے شادی کرنے کی حامی بھر لی اور اسی وقت میرا نکاح چاچی کے ساتھ ہوا۔ چاچی نے مجھ سے میرے سارے کاغذات مانگے اور میں نے جھٹ سے دے دیے، کیونکہ وہ تو کب سے تیار پڑے تھے۔ چاچی نے ایک جگہ کال کی اور کہا ہم ابھی دبئی کے لیے نکلیں گے۔ یہ سن کر میری امی رونے لگی اور کہا بیٹا دبئی جا کر بیوی کا بہت خیال رکھنا، ہماری فکر مت کرنا، بس یہ یاد رکھنا کہ تم نے ابھی 3 بہنوں کی شادی کرنی ہے، اس لیے دبئی سے واپس مت آنا۔ یہ سن کر میں مسکرا دیا۔ مجھے لگا تھا کہ ماں میرے لیے رو رہی تھی، مگر اسے مجھ سے زیادہ میری بہنوں کی فکر تھی۔ میں اس چاچی کے ساتھ دبئی کے لیے روانہ ہوا تو سوچ لیا کہ اب کبھی پاکستان واپس نہیں آؤں گا، کیونکہ قسمت بار بار آپ کے دروازے پر دستک نہیں دیتی۔ دبئی آتے ہی چاچی نے مجھ سے کہا کہ تم ابھی سے اپنے کام پر لگ جاؤ۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی، اسی لیے ہم کچھ دن تو ساتھ گزاریں گے، مگر اس نے تو مجھے سیدھا ہی کام پر لگا دیا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے میرا موبائل لے لیا اور اس کی جگہ نیا موبائل دے دیا اور کہا یہ بزنس کے لیے فون ہے، اسی لیے تم اس سے کبھی پاکستان کال مت کرنا۔ یہ سن کر میں اداس ہو گیا، کیونکہ ابھی میرا دل کر رہا تھا کہ میں گھر والوں کو بتاؤں کہ میں خیریت سے دبئی پہنچ گیا ہوں، مگر چاچی نے یہ رابطہ بھی ختم کر دیا اور کہا کہ گھر جب بھی بات کرنی ہو مجھ سے کہنا، میں بات کرا دوں گی۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا، مگر اندر ہی اندر مجھے ڈر لگنے لگا، نہ جانے چاچی ایسا کیوں کر رہی تھی۔ خیر اس دن چاچی نے مجھے ایک مارکیٹ جانے کو کہا اور بتایا کہ مجھے وہاں موجود ایک بندے سے ملنا ہے اور اس سے ایک بریف کیس لینا ہے۔ میں مارکیٹ میں گیا تو وہ بہت سارے لوگوں کے درمیان میں سے مجھے ایک خاص بندے کو تلاش کرنا تھا۔ میرے پاس اس کی تصویر تھی، اسی لیے میں نے اس بندے کو تلاش کر لیا اور اسے بریف کیس لے لیا۔ تبھی مجھے لگا کہ 2 بندے مسلسل میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ اس بریف کیس میں بہت خاص تھا، مگر کیا یہ میں نے جانتا تھا اور نہ مجھے اس کو کھولنے کی اجازت تھی۔ میں نے یہ بات چاچی کو بتائی تو اس نے مجھے ایک دوسرے راستے کی طرف جانے کو کہا۔ میں اس طرف مڑ گیا تو وہ آدمی جو میرا پیچھا کر رہا تھا کہیں اور چلا گیا۔ میں نے کامیابی سے کام کر لیا تو بریف کیس ٹھکانے پر پہنچانے کے بعد میں گھر آ گیا، جہاں چاچی بہت نیک سک سے تیار ہو کر کہیں جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میری بیوی اتنی خوبصورت اور جوان ہے، مگر ابھی تک اس نے مجھے اپنا بدن چھونے تک نہیں دیا تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو یہ بات اس سے کہہ دی۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی اور کہا ابھی تمہارا چاچا مرا ہے، میں اس کی یادوں سے نہیں نکلی، مجھے کچھ وقت ہو تاکہ میں اس رشتے کو قبول کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر چلی گئی، جبکہ میں سوچنے لگا کہ مجھے ابھی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ صحیح کہہ رہی ہے کہ اسے کچھ وقت دینا چاہیے تاکہ وہ چاچا کو بھول کر مجھے قبول کر سکے، مگر چاچی اتنی خوبصورت تھی کہ میں جلد از جلد اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، مگر وہ مجھے گھر پر بچوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر چلی گئی اور وہ رات بھر گھر نہیں آئی، مگر صبح ہوتے ہی گھر آئی، ناشتے کی میز پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ رات کو کہاں تھی تو اس نے کہا کہ میں بزنس سنبھالتی ہوں، اسی لیے رات کو بھی میری میٹنگز ہوتی ہیں۔ یہ پاکستان نہیں ہے کہ لڑکیاں گھر سے باہر ہی نہ نکلیں۔ یہ سن کر میرا منہ پھیکا سا پڑ گیا۔ یقیناً وہ مجھ پر طنز کر رہی تھی کہ میں اتنے چھوٹے ملک سے آیا تھا اور وہ دبئی جیسی جگہ پر رہتی ہے اور اب مجھے دبئی کے طور طریقے اپنانے ہوں گے۔ میں خاموش رہا۔ تبھی اس نے مجھ سے کہا تمہاری امی کو 2 لاکھ روپے بھیج دیے ہیں، اتنے کافی ہیں نا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں یکدم خوش ہو گیا۔ اتنے پیسے ایک ساتھ؟ میں نے بھی اپنے گھر والوں کو کما کر نہیں دیے تھے۔ یقیناً آج میری ساری فیملی خوش ہو گئی ہوگی۔ میں ان سے کال پر بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے چاچی سے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگی اتنے پیسے تم نے اور تمہاری فیملی نے خواب میں بھی نہیں کمائے ہوں گے، مگر میں ایک دن میں اتنے پیسے کما لیتی ہوں۔ رب تم میرے شوہر ہو، اسی لیے میرا ساتھ دو۔ یہ سن کر میں اس سے متاثر ہو گیا۔ ایک دن میں 2 لاکھ کمانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اگر میں چاچی کے ساتھ رہا تو جلد میری بہنوں کی شادی ہو جائے گی اور پاکستان میں میرا اپنا گھر بھی بن جائے گا، اسی لیے مجھے چاچی کو ہر حال میں خوش رکھنا تھا۔ میں نے چاچی سے کہا مجھے بتاؤ کہ آج مجھے کیا کرنا ہوگا۔ یہ سن کر چاچی نے مجھے ایک کارڈ دیا اور کہا کہ یہاں چلے جاؤ، وہ لوگ تم سے جو بھی کہیں تم انکار مت کرنا۔ میں نے کارڈ جیب میں رکھ لیا۔ ناشتے کے بعد میں سیدھا اس جگہ پہنچ گیا۔ وہ کئی آدمی تھے جنہوں نے اپنی جیکٹ میں پستول چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک پستول دیا اور کہا کہ اسے کہیں چھپا لو، یہ تمہارے کام آئے گا۔
میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے تھے، مگر وہ بہت خوفناک آدمی لگ رہا تھا، اسی لیے میں چپ بیٹھا رہا، اور جب وہ گاڑی سے اترے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ہم ایک بلڈنگ میں گئے اور 3 آدمی ایک کمرے میں چلے گئے، جبکہ باقی باہر رک کر نگرانی کرنے لگے۔ کچھ دن بعد اندر سے گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ ہمارے آدمی بھاگتے ہوئے آئے اور ہمیں واپس گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ ان آدمیوں میں سے 2 زخمی ہو گئے تھے۔ ہم انہیں اٹھا کر گاڑی میں لے آئے۔ ایک آدمی کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور وہ درد سے چلا رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اتنا خون دیکھا تھا، اسی لیے میں گھبرا گیا اور میرا دل کیا کہ میں دبئی چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔ تبھی وہ زخمی زور زور سے چلانے لگا اور کہا کہ مجھے جلدی سے اسپتال لے چلو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ مگر گاڑی چلتی رہی لیکن اسپتال نہ آیا اور وہ آدمی میری نظروں کے سامنے مر گیا۔ گاڑی ایک جگہ رکی تو انہوں نے مجھے گھر جانے کو کہا اور مرے ہوئے آدمی کو گھسیٹ کر اندر لے گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں گھر آیا تو رونے لگا۔ یہ کیسی زندگی تھی جہاں موت ہی موت تھی۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ چاچی کو پتہ چلا تو وہ دروازے پر دستک دینے لگی اور کہا کہ میں دروازہ کھول دوں۔ میں اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ چاچی میرے پاس آئی اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے اس کے جسم سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی کہ میں مدہوش ہونے لگا۔ مگر تبھی چاچی نے مجھ سے کہا کہ آج جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، جیسے آج کچھ ہوا ہی نہیں۔ کل سے تم میرے ساتھ دفتر جاؤ گے۔ یہ سن کر میں پرسکون ہو گیا۔ اگلی صبح ہوئی تو چاچی پھر سے تیار ہوئی اور میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر دفتر آ گئی۔ آج میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ چاچی نے کہا کہ میں تمہیں آزما رہی تھی کہ تم میرا بزنس سنبھالنے کے اہل ہو یا نہیں، کیونکہ بزنس میں سب کچھ چلتا ہے، مگر آج سے یہ دفتر تمہارا ہے اور تم یہاں بیٹھ کر کام کرو گے۔ یہ سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میرا دل کیا کہ میں ساری فیملی کو بلا کر اپنا آفس دکھاؤں اور کہوں کہ میں کتنی جلدی ترقی کر گیا ہوں، مگر چاچی نے مجھے گھر کال کرنے سے منع کیا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، مگر مجھے چاچی سے کوئی گلا شکوہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے وہ جگہ دی تھی جس کا میں حقدار تھا۔ اس دن میں مختلف فائلوں پر دستخط کرتا رہا اور رات کو چاچی نے مجھ سے کہا کہ ہم نے آج 10 لاکھ روپے کما لیے ہیں۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا اور میں نے سوچا کہ میں نے صرف چند فائلوں پر دستخط ہی تو کیے تھے اور میں نے اتنے پیسے کما لیے۔ واقعی چاچی کا بزنس تو بہت کامیاب جا رہا تھا۔ میں اگلے دن بھی آفس میں بیٹھا رہا اور چاچی میرے پاس فائلیں بھیجتی رہی اور میں بنا پڑھے ان پر دستخط کرتا رہا۔ میں بریک ٹائم میں چاچی کے آفس میں آیا تو وہاں نہیں تھی۔ تبھی باتھ روم سے ایک آدمی نکلا اور مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد چاچی وہاں سے نکلی اور اپنی لپسٹک صاف کرنے لگی جو کہ اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا، مگر یہ سب کچھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں جاننے لگا۔ تبھی چاچی نے مجھ سے کہا کہ میں آئندہ سے دروازے پر دستک دے کر آؤں۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں اس کا شوہر تھا، مگر میری اوقات کتے جیسی بھی نہیں تھی۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ تبھی چاچی کے آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میڈم نے کہا ہے کہ آپ کے گھر پیسے بھیجنے ہیں، آپ سے پوچھنا تھا کہ کتنے پیسے بھیجوں، 10 لاکھ یا 20 لاکھ۔ اس لڑکی کے منہ سے اتنی بڑی رقم سن کر میری تو بولتی ہی بند ہو گئی۔ میں نے فوراً اپنا موڈ ٹھیک کیا اور کہہ دیا، میرے گھر 20 لاکھ بھیج دو۔ یہ سن کر وہ لڑکی چلی گئی اور میں سوچنے لگا کہ میں اپنی بیوی پر شک کر رہا تھا اور وہ کما کما کر پیسے گھر بھیج رہی تھی تاکہ میرے گھر والے عیش کریں۔ یہ خیال آتے ہی مجھے شرمندگی سی ہونے لگی اور میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ چاچی پر شک نہیں کروں گا۔ چاچی کا بزنس کرنے کا طریقہ ذرا الگ تھا، اسی لیے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر چاچی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ میں یوں ہی اس پر شک کرتا رہا تھا۔ اس لیے اگلے دن جب اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے خالی گاڑی اس کے بزنس پارٹنر کے گھر لے جانی تھی تو میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور وہ گاڑی لینے چل پڑا۔ جب میں نے اس گاڑی کو چلایا تو وہ بالکل خالی لگ رہی تھی، مگر جب آدھے رستے تک گیا تو اس گاڑی میں سے کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا کیونکہ چاچی نے مجھے بتایا تھا کہ گاڑی بالکل خالی ہے، مگر یہ تو اس کے الٹ تھا۔ میں نے کل رات ہی سوچا تھا کہ میں آئندہ چاچی کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا نہیں سوچوں گا، مگر اب سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں گاڑی سے نکل کر دیکھوں کہ گاڑی کے دوسرے حصے میں کون تھا یا پھر بنا دیکھے یہ گاڑی چاچی کے بزنس پارٹنر کے گھر چھوڑاؤں۔ یہ سوچنے میں مجھے چند منٹ لگے اور پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا، وہی جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ رات کو میں گھر آیا تو بہت تھکا ہوا تھا، اسی لیے فوراً اپنے کمرے میں سو گیا۔
آدھی رات ہوئی تو چاچی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ تم بچوں کا خیال رکھنا، میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہی ہوں۔ میں دوبارہ سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو چاچی گھر آ چکی تھی، مگر وہ شدید غصے میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس گاڑی کو میرے بزنس پارٹنر کے گھر چھوڑا، تم نے ایسا کیا تھا؟ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس کی بات پر عمل کیا تھا۔ تبھی اس نے مجھے ایک تھپڑ دے مارا اور کہا کہ تم نے اس گاڑی کے بجائے کوئی اور گاڑی میرے بزنس پارٹنر کے گھر بھیجی تھی۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہی ہو، میرا یقین کرو، مگر چاچی کو میری باتوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر کہا تم بھاڑ میں جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں گئی اور اپنا سامان پیک کیا اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر باہر آئی اور کہا کہ تمہارے چچا نے بھی میرے ساتھ غداری کی تھی، اسی لیے میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیا، کیونکہ وہ میرے کام کا نہیں رہا تھا۔ وہ میرے سارے راز جان گیا تھا کہ میں کون سا کام کرتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ کیا کہا؟ تم نے اپنے شوہر اور بچوں کے باپ کو جان سے مار دیا؟ یہ سن کر چاچی ہنسنے لگی اور اس نے کہا تیرا چاچا بڈھا تھا، اس کے پاس مجھے دینے کو کچھ بھی نہیں تھا، یہ بچے اس کے نہیں بلکہ میرے دوسرے شوہر کے تھے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ چاچی نے ہم سب سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی تھی۔ یقیناً چچا بھی مرتے دم تک ان بچوں کو اپنی سگی اولاد ہی سمجھتے رہے ہوں گے، مگر حقیقت یہ نہیں تھی۔ چاچی بہت بڑی فراڈن تھی۔ وہ مجھے بھی میرے چچا کی طرح مار کر جانا چاہتی تھی، کیونکہ میں اس کے راز جان گیا تھا۔ کل جب میں نے اس گاڑی کو کھولا جس کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، تو اس کے اندر کئی غریب اور مجبور عورتیں، بچے اور مرد قید تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ دبئی میں بنا کاغذات کے آنا چاہتے تھے تاکہ یہاں کما سکیں، مگر ان لوگوں نے انہیں قید کر دیا اور اب انہیں مختلف ملکوں میں بیچا جائے گا اور امیر لوگ انہیں اپنا غلام بنا لیں گے اور انہیں واپس گھر نہیں جانے دیں گے۔ یہ سن میں میرا ضمیر جاگ گیا اور میں گاڑی سیدھی دبئی پولیس کے پاس لے گیا اور انہیں یہ سب بتا دیا۔ اس کے بعد میں گاڑی چاچی کے بزنس پارٹنر کے گھر لے گیا تاکہ پولیس اسے پہچان لے۔ کل رات پولیس نے اس آدمی کو پکڑ لیا جس کے لیے چاچی کام کرتی تھی۔ یہی آدمی چاچی سے ایسے غیر قانونی کام کرواتا تھا اور بدلے میں اسے پیسے دیتا تھا۔ اب چاچی میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے چچا کی طرح مارنا چاہتی تھی، مگر اسی وقت دبئی پولیس آ گئی اور اس نے چاچی کو گرفتار کر لیا۔ میں پاکستان لوٹ آیا، تب مجھے پتا چلا کہ چاچی نے آج تک 1 روپیہ بھی میرے گھر نہیں بھیجا تھا۔ وہ بس مجھے متاثر کرنے کے لیے ایسا بول دیتی تھی تاکہ میں اس کے کام کرتا رہوں۔ میں نے گھر آ کر سب کو چاچی کی اصل حقیقت بتا دی تھی اور پھر میں نے واپس اپنی منگیتر سے شادی کر لی اور اپنی دکان سنبھال لی۔ میں نے جان لیا تھا کہ لالچ کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ چچا نے اس لالچ میں اپنی جان ضائع کر دی، مگر میں اپنی جان بچا کر واپس لوٹ آیا تھا۔